سورہ اعراف کی ایک آیت میرے سامنے ہے، اس میں احساس جرم کے بعد انسان کی نفسیات اور فطرت میں جو توبہ کا داعیہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال یہ ہم سب کہ یہ واقعہ انسانی نفسیات میں احساس جرم اور توبہ کی ضرورت کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر سے یہ جذبہ رونما ہوتا ہے، اور ہم بھی روز دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو بڑا محمود گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے، غلطی ہونا تو انسان کے سے ہوگا، ارادہ دیا، لیکن اس کے بعد رجوع کا داعیہ تمہارے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اس کو تم نے مرنے نہیں دینا۔ لیکن جب خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی شر کا ارتکاب کریں تو فوراً ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے، یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں تو اب میں گناہ گار شمار کیا جاؤں گا، اب میرے لیے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ یہ بحث بھی آپ کے علم میں ہے کہ فلسفے میں، مذہبیات میں، الہیات میں بڑی غیر معمولی بحث ہے۔ ایک آدمی نے ایمان قبول کیا ہے، اس نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا ہے، اب وہ بدکاری کیسے کر سکتا ہے؟ اب اس سے قتل کیوں ہو گیا؟ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو ضمیر کی ملامت ہے وہ ایک طرف یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ تم کوئی تلافی کی صورت نکالو، تو تلافی کی صورت نکالو، کیا خدا کے دین میں بھی اس کی گنجائش ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی وساطت سے نہ صرف یہ کہ یہ گنجائش بیان کی گئی بلکہ وہ پورا واقعہ سنایا گیا کہ آدم سے جو تمہارے ابو الآبا ہے اس سے یہی غلطی ہوئی تھی۔ یعنی وہ جذبات میں آ کے ایک ایسی بات کا ارتکاب کر بیٹھے تھے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں روکا گیا تھا ایک کام سے اور وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ تو ابلیس کو مقابلے میں رکھ کے بتایا گیا کہ غلطی دونوں جانب ہوئی، لیکن غلطی کے پس منظر میں تکبر تھا تو وہ انا کا اسیر بنا کے ابلیس کو ابلیس بنا کے ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسان کو جیسے یہ احساس ہوا، یعنی سیدنا آدم کو، تو انہوں نے ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دے، اور جیسے ہی انہوں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بھی ان کو خود سکھا دیے جن کے ذریعے سے وہ توبہ و استغفار کریں۔ چنانچہ ان کی توبہ و استغفار کو اس پروردگار نے قبول کیا، انہیں سرفراز فرمایا، انہیں نبوت جیسا منصب دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کریں۔